تو اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم شیئرز کو بھی خریدتے اور بیچتے ہیں، اس کی بھی سیلنگ ہوتی ہے، پرچیسنگ ہوتی ہے، خرید و فروخت اس کی ہوتی ہے، یعنی وہ تجارت کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح دیگر سامان تجارت خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح شیئرز بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ لہذا علماء اکرام نے بتلایا ہے کہ شیئرز کی حیثیت بھی سامان تجارت کی ہے۔ لہذا شیئرز کسی آدمی کے پاس موجود ہوں تو جتنی مالیت کے شیئرز ہوں گے اتنی مالیت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہوں یا نصاب سے زیادہ ہوں اور سال اس کے اوپر گزرتا ہو۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نصاب کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شیئرز نصاب کے برابر ہوں، بلکہ اگر کوئی شیئر نصاب سے کم بھی ہو لیکن کسی آدمی کے شیئر نصاب سے کم ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ پیسے اور بھی موجود ہیں، وہ پیسے اس میں ملانے سے نصاب مکمل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شیئرز کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اور ان پیسوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ شیئرز کی کس قیمت کی زکوٰۃ دی جائے؟ کیا جس قیمت میں شیئر آدمی خریدا ہے اس کی زکوٰۃ دے گا یا جس قیمت کے اعتبار سے بیچے گا اس کی زکوٰۃ دے گا؟ تو فقہاء کرام بتلاتے ہیں کہ جس دن زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس دن اس شیئر کی جو قیمت بنتی ہے، اس دن اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو جس دن بھی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر شیئرز خریدے ہیں 1000 روپے میں اور ہو سکتا ہے وہ بک جائیں گے 4000 روپے میں یا 5000 روپے میں، لیکن اب جس دن آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے اس دن کی ویلیو اس کی 3000 کی ہے، تو خریدنے کی جو قیمت 1000 کی اس کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، اور بیچنے میں جو قیمت آنے کی توقع ہے 5000 روپے، اس کی قیمت سے بھی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نکالی جائے گی فی الوقت کی ویلیو کے اعتبار سے، کرنٹ اس کی جو ویلیو ہے اس کے اعتبار سے، یعنی 3000 روپے مثال کے طور پر اس کے آ رہے ہیں فی الوقت، تو فی الوقت کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہوتا ہے بانڈز کی زکوٰۃ کا۔ بانڈز کی زکوٰۃ